کے ذریعے ہم اپنے دامن میں نیکیوں کو جمع کر رہے ہیں۔ آج قرآن مقدس جس کی تلاوت اور جس کے ترجمے کو پڑھ کر ہم اپنے مستقبل کی کامیابی کے منصوبے بناتے ہیں۔ آج جو قرآن مقدس ہم پڑھ کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس قرآن مقدس کا اصلی شکل میں رہنا یہ بھی صدقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ نہ اس کتاب کا کوئی بدل ہے، نہ اس کتاب یہ کتاب جس پر نازل ہوئی اس کا کوئی بدل دنیا میں ممکن ہے۔ نہ کتاب کی مثل کوئی ہے، نہ صادق کتاب کی مثل کوئی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کتاب بھی بے مثال عطا فرمائی اور محبوب بھی بے مثال میں عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس کتاب سے فائدہ قیامت تک انسان اٹھاتے رہیں گے، اور اس کتاب کے ذریعے بندہ خداوند قدوس جل جلالہ کے قرب کی دولت بھی حاصل کرے گا، اور اس امت کی کامیابی اور کامرانی کا نسخہ بھی یہی ہے کہ اس کتاب کو تھامو اور بلندی کی منزلیں طے کرو۔ یہ امت اسی وقت ہلاک ہو جائے گی، زوال پذیر ہو جائے گی، جب اس کتاب سے اپنے رشتے کو کمزور کر دے گی اور صاحب کتاب سے اپنے رشتے کو کمزور کر دے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیے کریمہ کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے قراری کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اور قرآن مقدس آج اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی نماز ادا فرما رہے ہیں، لیکن کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کعبۃ اللہ شریف نگاہوں کے سامنے ہے اور رخ بیت المقدس کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، سارے نبیوں کا قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ کعبہ تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس بنا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزار رہے ہیں، اور جب نماز ادا کرنی ہوتی تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے، اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودی جو 3 بڑے قبیلے وہاں پر موجود تھے، ان تینوں قبیلے کے افراد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے تذکرہ کرتے اور آپس میں گفت و شنید ہوتی، آپس میں بات چیت ہوتی، تو یہی بات آتی تھی کہ یہ نبی ہونے کا بھلے دعویٰ کر رہے ہوں، لیکن ان کے دعوے کے باوجود ان کو قبلہ کو ہمارا ہی منتخب کرنا ہے اور رخ ہمارے بیت المقدس کی طرف کر کے ہی نماز ادا کرنا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی باتوں کا علم ہوتا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت یہ چاہتی کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ بن جائے، یہاں تک کہ کم و بیش 16 یا 18 مہینے کا عرصہ گزرا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حالت نماز میں اللہ کے رسول کی تمنا نے شدت پکڑی، اور حالت نماز ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی
کریم کو اپنے محبوب کی یہ ادا اور بے قراری اس طریقے سے بھا گئی کہ محبوب کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ آپ اندازہ لگائیں مولا ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب تمہارا آسمان کی طرف چہرے کا اٹھنا ہم تک رہے ہیں، محبوب جس طرف تم رخ کرو گے اسی کو ہم قبلہ بنا دیں گے، اس لیے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بس تم راضی رہو، تم خوش رہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج کعبے کی طرف رخ کر کے ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف رخ کر لیا تو مولا کریم نے کعبے کو، سرکار کی تمنا کو پروردگار نے اس طریقے سے پوری فرمائی کہ آقا نے کعبے کی طرف رخ کر لی، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا اپنا ارادہ ظاہر کیا، بلکہ خواہش دل میں پیدا ہوئی تو مولا نے اسی سمت رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ گویا کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی جو خیرات ملی ہے یہ بھی صدقہ ہے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کا تحفہ دے گے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اس رات کے اندر تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں، مسائل کو جھیل رہے ہیں، راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر اجڑی رکھی جا رہی ہے۔ ان ساری صحبتوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ مکے کے لوگوں کا دعوت اسلام کا قبول نہ کرنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر گرا گزرتا ہے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان دعوت طائف کو منتخب کیا اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف بڑھے، اور جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے پہنچتے ہیں تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں آگے آگے ہوتے ہیں اور پیچھے سرکار کا چچا ابو لہب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں پر پتھر پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی بات نہ سنو، ان کی بات نہ سنو، یہاں تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی گئی کہ آقا کے پائے مبارک لہو لہان ہو گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوم کی اس اذیت رسانی سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹتے ٹائم سے پھر مکہ مکرمہ کی طرف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے ہیں، اور کچھ دن کے قیام کے بعد پھر جیسے ہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں، آقا کائنات کو فکر تھی کہ میں اچھی دعوت پیش کر رہا ہوں، جنت کا راہی بنا رہا ہوں، نیکیوں کی دعوت دے رہا ہوں، لوگوں کو بھلائی کا پیغام دے رہا ہوں، برائیوں سے روک رہا ہوں، جنت کی دعوت دے رہا ہوں، جہنم سے بچنے کا پیغام دے رہا ہوں۔ قوم کتنی بے عقل ہے کہ دعوت کو قبول نہیں کر رہی ہے اور اذیت رسانی کے اندر مصروف ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے قبول نہ کرنے کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ افسوس بھی تھا، احساس بھی تھا کہ مولا کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے قراری پر پیار آ جاتا ہے۔ تو رب قدیر جل جلالہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام و تسلیم کو بھیجتا ہے، جاؤ جبرائیل میرے محبوب سے جا کر کے کہو ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ